آج کی ماڈرن ایجوکیشن کی تھیوریز کی طرف چلیے کہ وہ کیا کہتی ہیں. اس وقت جو نظام اعتدال سے گرے، جنہیں ڈائریکٹر فار ڈونز کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ وہ تعقل پسند تھے سارے کے سارے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آسمان شے ہی کوئی نہیں ہے. ہم نے گزشتہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو سائنٹیفک اپروچ آج ہمارے سامنے آئی ہے، یہ کوئی نئی ہے ہی نہیں ہے. زمانہ رسالت مآب میں جو تخلیق انسانی کے مراحل جسم سے متعلقہ تھے، اس کی ریسرچ وہ انتہا کو پہنچ چکی تھی. بس روح کا پتہ نہیں تھا. تو جب پتہ نہیں تھا تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ زندگی کے پروسیجر تو سارے دیکھ لیے، روح کے بارے میں بتائیے کیا ہے. قرآن نے کیا یسألونک عن الروح. آ گئے نا آپ کے سامنے، عقلیں گنگ ہو گئیں، تھک گئے تو پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ حضور یہ حل آپ کی بارگاہ سے ملے گا، یہ قرآن سے ملے گا. یہاں بھی تھک گئے عقل والے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آسمان یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے. اس کا سرے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو فقط ایک حد نگاہ ہے، جہاں حد نگاہ جا کے تام ہو جاتی ہے، اور وہ ایک خول ہے جس کے ارد گرد ہمیں باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو رنگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فضاؤں کے اور یہ جو اندر ہوائیں ہیں ان کے رنگ ہیں جو ہمیں سارے اثرات دکھائی دیتے ہیں. تو ان کی عقل کہتی تھی یہ کہ یہ کچھ نہیں. قرآن نے کہا ٹھوس ہے، ایک نہیں 7 ہے. الذی خلق 7 سماوات. رب وہ ہے جس نے ایک نہیں 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے. تمہاری عقلیں تمہیں مبارک، ہمارا قرآن ہمیں مبارک. تمہاری عقل جب وحی سے دور ہوئی، نتیجہ ہوا ڈیزاسٹر، تباہی. حد اعتدال سے گر گئی، وہ مالک کو بھی بھول گئی، اور جب وہ وحی کے تابع آئی تو اس نے سر جھکایا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. الذی خلق 7 سماوات. اب یہ وہ تعقل پسند تھے. اب ذرا ان تعقل پسندوں کی اپنی تھیوریاں دیکھیے وہ کیا ہے. اب وہ تھیوری کیا ہے کہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ کچھ نہیں ہے، کچھ اور آ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، یہ تو جو قرآن نے بات کی ہے تو بات بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ ہیں. انہوں نے اس کی تہہ میں اترنا چاہا، تو جب اس کی تہہ میں اترے تو انہوں نے اس بات کو پروو کیا واقعی آسمان ایک نہیں، آسمان تو زیادہ ہے. اور پھر زیادہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجیحات بھی ارشاد فرمائی. یہ جو لفظ طباق کا ہے، طباق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر چڑھا ہوا ہونا، طے بتہ. جس طرح ہم پیاز دیکھتے ہیں تو پیاز کے چھلکے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن یہ رب تعالیٰ کا جو نظام سماوی نظام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بعد جو فاصلہ ہے، خلا کو نکال کے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اور وہ 500 سال بھی کون سے؟ یہ والے نہیں، لائٹ ایئرز کے 500 سال، نوری سال کے 500 سال کا فاصلہ ہے. اور رب تعالیٰ نے ہماری نگاہ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہماری نگاہ یوں اٹھتی ہے تو یہ جو آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، یہ 500 سال کا فاصلہ ہے جسے ایک نظر میں بندہ طے کر لیتا ہے. اور اس نگاہ پہ کبھی بھی ناز نہ کریں. ہماری نگاہ سے زیادہ نگاہ اللہ نے مرغے کو عطا فرمائی ہے، بلکہ گدھے کے بارے میں کہا گیا اسے اس سے بھی زیادہ عطا فرمائی گئی ہے. یعنی یہ جو ویژول لائٹ ہے ہمارے پاس، یہ سائنس کی تھیوری اس بات کو پروو کرتی ہے کہ یہ مرغ سے بھی کمزور ہے. انہوں نے تو آج بتایا، مصطفیٰ کریم صدیوں پہلے بتا گئے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب صبح کے وقت مرغ اذان دیتا ہے نا تو اس وقت اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اس وجہ سے کہ وہ رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز کو میری آنکھ نہیں دیکھتی اسے مرغ دیکھ رہا ہے. اور گدھے کے بارے میں کہا کہ جب یہ ہنہنائے تو تعوذ پڑھا کرو. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ یہ شیطان یا شیطان کے اثرات کو دیکھتا ہے. آپ دیکھیں انسان کی محدود نظر. اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے چلیں، ان کی تھیوریز کی طرف چلیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان کا جو ویژن ہے وہ بڑا محدود ہے. یعنی جو دوسرے ان کے مخالف نئی تھیوریاں لے کے آئے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو انسان کا ویژن ہے یہ بڑا محدود ہے.
کہتے ہیں کہ اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرزم کے اندر جو روشنی ہے وہ 19 اقسام پر محیط ہے، اور حضرت انسان کو صرف ایک قسم کا احاطہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ آنکھ صرف ایک قسم کا احاطہ کر سکتی. گویا روشنی کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ اس کائنات کے نظاروں میں سے 0.0000003% صرف دیکھ سکتی ہے. اتنا بڑا. اور جس کو یہ نہیں دیکھ سکتی پھر اس کے لیے وہ دوربین لے کے آتی ہے، وہ خوردبین لے کے آتی ہے، وہ اور آلے لے کے آتی ہے، لیکن وہ آلے لاتے رہتے ہیں. جتنا قریب جاتے ہیں زمین و آسمان کی وسعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نئی سے نئی کائنات وجود میں آتی چلی جاتی ہے. پتہ چلا رب تعالیٰ کی اس کائنات کا احاطہ کرنا اس عالم کائنات میں حضرت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر اس احاطے کی کسی کو اجازت دی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر کس عالم سے وہ دی گئی ہے؟ قرآن اسے بیان فرماتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، جس کے بارے میں کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا، اس کی آنکھ نے اسے بھی دیکھا، اور اس انداز میں دیکھا کہ حضور نے آ کے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. تم تو تخلیقات کی بات کرتے ہو، رب تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار کروایا اور اس انداز میں کروایا کہ جو کرنے کا حق تھا میں نے وہ ادا کر. ما زاغ البصر وما طغى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے. اور پھر حضور سے جو جڑا یہ ہے انسانی آنکھ. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. یہ تمہاری اس آنکھ کی اس لائٹ سے نہیں دیکھ رہا، انہ ینظر بنور اللہ، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب پھر سائنس نے یہ بات بھی کی، وہ کہتی ہے کہ ہم جس ڈائمنشن کے اندر رہ رہے ہیں یعنی 3D، اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں ہماری نگاہ یا اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے جا سکتی ہے، اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. اس ڈائمنشن میں رہتے ہوئے اس نظر کی وسعت اتنی ہے. لیکن اگر کوئی اس ڈائمنشن کا فرد نہ رہے بلکہ وہ 4D میں چلا جائے تو نظر کی وسعت بڑھ جاتی ہے، 5D میں چلا جائے تو. اور یہ ڈائمنشنز جو قرآن و سنوں میں بیان کی گئیں ان کو اگر آخرت تک جوڑا جائے تو 11 ڈائمنشنز بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو کوئی جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی نگاہ کی وسعت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اس ڈائمنشن کی انتہا پر اگر کوئی موجود ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی آ کے کہتی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے. اگر آپ نے نہ بتایا تو میں یہاں وہ روؤں گی آج تک کوئی روا ہی نہ ہوگا. فرمایا پریشان کی ہوتی ہے، تیرے بیٹے کو رب تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے، اور صرف جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کی سیریں کر رہا ہے. اب مصطفیٰ کریم کی نگاہ نبوت دیکھیے، اور جس ڈائمنشن میں جا کے وہ نظر دوڑا رہی ہے اس کی کیفیات کو بھی دیکھیے. اب جن لوگوں کی فکر میں اعتدال نہ رہا انہوں نے نبی کو بشریت سے بھی نیچے پھینک دیا، اور جو اعتدال سے بڑے انہوں نے معاذ اللہ خدا بنا دیا. اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. بس بات اتنی ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختلف.